علامہ سلمان اظہری صاحب کا کل رات میں ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت کل اس پروگرام میں جو پروگرام جامع میاں کر رہے ہیں اس میں آپ نہ جائیے، یہ ڈسپیوٹڈ پروگرام ہو جائے گا، آپ سجادہ نشین ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، اس طریقے کی۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ چونکہ آپ بسکھاری کی چوچھا درگاہ رہتے ہیں تو آپ کو اور باہر کی نالج نہیں ہے، یہ ساری صحبتوں کو جب جھیل کے آئے تو سب سے پہلا پروگرام ان کا ممبئی ناک دیوی اسٹریٹ میں، جو بمبئی پولیس کمشنر کے بالکل سامنے ہے وہ علاقہ، وہاں ہماری ہی سرپرستی میں ہوا تھا۔ اور ہمارے لا اینڈ آرڈر اس وقت ہوا کرتے تھے ستیہ نارائن چودھری صاحب، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ جب اسٹیج پر ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہوگا۔ اس وقت وہ لا اینڈ آرڈر ہوا کرتے تھے، علامہ سلمان اظہری صاحب کو یاد ہوگا، اور آپ کے بڑے بھائی مفتی زبیر صاحب ایک مرتبہ آپ کو کے ساتھ آئے اور آپ نے کہا کہ مفتی زبیر صاحب نے کہ میاں آپ ان کو سمجھائیے، ان کو اپنی سرپرستی میں رکھیے، یہ جو کچھ بھی کریں کم سے کم آپ سے پوچھ کے کریں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مطلب آپ چونکہ یہاں میڈیا بڑی تعداد میں ہے، کہ جو لوگ اس طریقے کا غلط ریومر اڑاتے ہیں ان کو اس طریقے کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اچھی کتاب کے رسم اجرا میں آئے ہیں، یہ کام مخدوم پاک کے مشن کا کام ہے، اس مشن میں یہ تشریف لائے ہیں، اتنے بڑے صوفی کی بارگاہ کرم میں آئے ہیں، یقیناً نیر کے وضو سے ان کی دنیا بدل جائے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولياؤه الا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں نظر درود و سلام پیش کرنے کی برکتیں حاصل کر لیں اور ہم سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوسری بار اس گراؤنڈ میں آنے کا اتفاق ہو رہا، تب یہ خالی گراؤنڈ تھا۔ میرے انتہائی عزیز اور مؤقر ترین جانشین شہید راہ مدینہ حضرت معین المشائخ نے ابھی مجھے جس کرم نوازی کے ساتھ اعزاز سے نوازا ہے کہ اگر میں یہ شعر پڑھ کر کے اپنے جذبات کا اظہار کروں، اپنا جو کہہ کے، یعنی بہت بڑی بات کہہ دی حضرت معین میاں نے، حضرت معین المشائخ نے، یادگار شہید راہ مدینہ، میں فقیر شہید راہ مدینہ، میں اعلان اچھا میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ جس کو دل سے مانوں اسی کو کہوں گا کہ میں مانتا ہوں۔ مجھے ایک بڑے بے باک شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ دل نہیں ہوگا اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے۔ لیکن شہید راہ مدینہ ان شخصیتوں میں ہیں کہ برملا
انہوں نے اپنا بیٹا کہہ کر کے بلایا تو ہم نے روحانی باپ کی عظمتوں کے ساتھ ہمیشہ ان کو یاد رکھا. اور رک جا بابو، سنیے بعد میں پانی پی لیں گے. یہ حسینی گھرانے کے مخدوموں کی یہ محفل ہے اور یہاں پانی کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. میں اس وقت تو کوئی تقریر بھی نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تقریر کا موقع نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات عقیدت کے اظہار کا موقع. اس بزم کے روح رواں نہیں، خانوادہ اشرفیہ کے روح رواں. حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ویرانے کو گلزار کیسے بنایا جاتا ہے. کھمبات جا کر کے میں نے دیکھا شہزادگانے خانوادہ تاجدار بغداد کی برکتوں کو لے کر ویرانے کو کس طرح گلزار بنایا ہے کہ یہ شعر وہیں جا کر کے قاعدے سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور حقیقت کی طرح سے بولتا ہوا بھی نظر آتا ہے کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ جھوم کے پی لے وہی میں خانہ بنے. حضرت رئیس ملت، اور میں تو ایک مبارکباد دوں گا. میرے جو چھوٹے بچے ہیں محمد آصف اور محمد شعیب میرے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں دو ہی، اور حضرت رئیس میاں صاحب قبلہ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت اللہ نے جہاں آپ کے اوپر بے شمار انعامات کیے ہیں اور اپنے کرم سے نوازا ہے، آپ کو یہ دونوں بیٹے جو دیے ہیں یہ آپ ہی کا ہی کے سرمایہ نہیں ہے بلکہ یہ قوم و ملت کا سرمایہ. میں نے وہی کہا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ خانقاہ کے بچے اور شہزادے بوجھ ہوتے ہیں. میں نے اس میتھک کو ختم کرنے کی کوشش کی. میں نے اپنے دونوں بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلایا اور میں نے وہی کھمبات میں کہا تھا کہ ایک رئیس ملت کا ایک شہزادہ جامی میاں کئی اکیڈمیوں پہ ان کا کام بھاری ہے. نظامی میاں کئی لجنت المصنفین پر ان کا کام بھاری ہے. میں نے وہاں کہا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ 6 ہی مہینے میں ایک عجیب گل کھلا دیں گے نظامی میاں. یہ کتاب میں ذاتی طور پر جامی میاں صاحب اور نظامی میاں صاحب، میں خانقاہ میں ایک معمولی خانقاہ کا ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن پڑھنے پڑھانے اور مطالعے کا مجھے شوق. میں سوچتا تھا کہ سرکار مخدوم اشرف ان کے بارے میں کہاں سے اتنی معلومات حاصل کی جائیں. ایک ہی جلد میں متقدمین کے بھی رسائل، متاخرین کے بھی جودت قلم کا شاہکار، یہ سب ایک ہی کتاب کی 2 جلدوں میں جہان مخدوم اشرف کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے والوں کے لیے یہ جہان علم بھی ہے اور جہان معلومات بھی ہے. میں اس عنایت پر یہ خالی سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ لوگوں، اور ابھی ایک عجیب بات حضرت رئیس ملت نے فرمایا، کوئی نعرہ لگا رہے تھے یا کچھ اشرفی تو آپ نے کہا سارے سنی. یہی تو حیات لے کے چلو
کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ۔ حضرت رئیس ملت کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بیٹے ملے تو جامی میاں جیسے، نظامی میاں جیسے، اور ان کو فرزند نسبتی ملے تو حضرت معین میاں جیسے۔ تو میں آپ لوگ تو پوچھ ہی نہیں سکتے، کچھ مائک آپ کے پاس نہیں، آپ پوچھیں گے کہ پہلی دفعہ اس گراؤنڈ میں کب آئے تھے؟ یہ بلڈنگ نہیں تھی، حضرت معین میاں صاحب قبلہ کی بارات میں۔ بنیاد تو اس جگہ کی ترقی کی بارات کے قیام ہی سے پڑ گئی، علماء کا ہجوم، مشائخ کا ہجوم۔ ہم پہنچے بسکھاری اور اپنی گاڑی سے جیسے اترے اور میرے فرزند مولانا آصف علوی میرے ساتھ تھے تو میاں نے فوراً ان کے جو محبت کا انداز ہے اور ان کی جو محبت ہے وہ میں سب جانتا ہوں کہ، لیکن آپ کی جو محبت اور عنایتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو آپ کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ آج اس بزم میں، اس اجلاس میں کشوشا شریف کی سرزمین پر ایک خانقاہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے، حضرت جامی میاں اسی خانقاہ حضرت آپ یہاں بیٹھے، حضرت جانشین شیخ الاسلام۔ میں اس بات کا اعتراف کر لوں کہ یہ حمزہ میاں صاحب یہ میرے شیخ الاسلام کے جانشین ہیں۔ باللہ العظیم میں اپنی اس عمر میں جن چند مشائخ سے بے پناہ متاثر ہوا ہوں ان میں نمایاں ذات شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں صاحب۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ براؤں شریف سے مدنی میاں کا کیا تعلق ہے؟ حضرت شیخ الاسلام نے انگلی پکڑ کر کے مجھے چلنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم اور سایہ ہمایونی عوام اہل سنت پر تا دیر صحت و سلامتی کے ساتھ برقرار رکھے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت جامی میاں کو، حضرت نظامی میاں کو، اور رئیسانہ انداز میں حضرت اور واقعتاً شاہ سمنا کا جو بیٹا ہو، یہ تو ہم معمولی لوگ جب کتاب شائع کریں گے تو کہیں گے اگر بھائی اس کی یہ قیمت رکھ دو، بھائی یہ قیمت رکھ دو، لیکن واہ رئیس ملت، آپ کا نام بھی رئیس ہے، مزاج کے بھی آپ رئیس ہیں، اور شاہ سمنا نے اپنے کرم سے آپ کو ایسا رئیس بنایا ہے کہ آپ کے بچوں نے جو کتاب شائع کی وہ بکنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ لوگوں کی قسمت سنوارنے والی اور فری میں ان کو دینے والی۔ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارے رفیق کار الجامعۃ الاشرفیہ کے حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب، میں جانتا ہوں کہ مفتی بدر عالم صاحب آج کل اشرفیہ کے عارض و رخسار کو سنوارنے کے لیے کس طرح اپنا خون جگر صرف پچھلے دنوں کیے ہیں اور کر رہے ہیں۔ چلیے بہرحال میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار پھر، اور حضرت رئیس ملت، رئیس المشائخ
حضرت سید رئیس میاں صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کی خدمت میں دعاؤں کی درخواست کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا جو کہہ کے آج انہوں نے بلا لیا، میرا مزاج اور بھی شاہانہ ہو گیا۔ میں حضرت معین میاں کا، حضرت جامی میاں کا، میرے بیٹے سے کہنے لگے جامی میاں کہ شعیب میاں آپ یہ کہیں گے کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہیے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے وقت چاہیے، نہیں آپ کو یہ کہنا چاہیے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے کہ مجھے تقریر کرنا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ ان ہمارے نوجوان علماء کا تعلق ایسا رہے کہ کوئی محسوس نہ کر سکے کہ خانقاہوں میں، ابھی تو میں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ پہلے کی خانقاہیں ہوا کرتی تھی، صوفیاء کرام ہوتے تھے کہ ایک گودڑے میں وہ کئی سما جاتے تھے، اب تو ایک صوبہ دے دیا جائے تو شاید نہ سما پائیں، لیکن واہ جامی میاں آپ نے یہیں بیٹھ کر بریلی کا نعرہ لگوایا، یہیں بیٹھ کر آپ نے شان ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، یہیں بیٹھ کر کے آپ نے براؤں شریف کا ذکر کیا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ مستقبل آپ کا ہے بحیثیت خانقاہ کے آئندہ کے سجادہ نشین اور ولی عہد ہونے کی طرح سے، اور مستقبل آپ کا ہے نظامی میاں۔ اگر اس طرح کا کام کرتے رہیں گے تو لوگ اہل علم کی گردنیں آپ کے اس احسان کے تلے جھکی رہیں گی۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے کتاب مل جائے، میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتاب مل جائے کا مطلب یہ کہ کوئی ایسی کتاب مل جائے، مگر آپ نے ایسی کتاب لا کر کے قوم کو دیا ہے کہ 2 ہی جلدوں میں ساری پیاس بجھا دینے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور میں حضرت سے کہوں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آ گیا، حضرت دعاؤں میں کبھی نہ بھولیے گا، مجھے آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔